بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طویل عرصے کے بعد ایک بار پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہوں فقہ البیوع کے درس کے ساتھ۔ فقہ البیوع کا درس میں نے شروع کیا تھا، لیکن پھر کچھ مصروفیات کی وجہ سے کافی عرصے سے میں نے اس کا درس نہیں دیا۔ ابھی انشاءاللہ العزیز مستقل درس دینے کا ارادہ ہے۔ چنانچہ جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ فقہ البیوع عنوان نمبر 45 ہے، حکم اخذ عوض علی دفتر الشروط۔ یہ بحث چل رہا تھا ٹینڈر اور مناقصے کا، تو عنوان نمبر 45 کا خلاصہ یہ ہے کہ ٹینڈر کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹینڈر کا اشتہار جو کمپنی لگاتی ہے، وہ کمپنی والے ایک رجسٹر تیار کرتی ہے، اور اس رجسٹر کے اندر عقد کے کچھ تفصیلات ہوتے ہیں، کچھ اوصاف ہوتے ہیں، اسی طرح عقد کے متعلق فنی معلومات وغیرہ اور کچھ اور چیزیں ہوتی ہے، اور جو لوگ پھر اپنے عروض پیش کرتے ہیں تو یہ رجسٹر ان کو قیمتاً دیا جاتا ہے۔ تو اس عنوان کے تحت یہ بتانا مقصود ہے کہ کیا کمپنی والے اس رجسٹر کی قیمت لے سکتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں والمعمول به فی المناقصات عموماً وفی المزایدات فی بعض الاحوال ان الجهة الإدارية التي تريد أن تجري المناقصة تسجل تفاصيل العقد ومواصفاته فی دفتر، کہ ٹینڈر کے اندر عموماً یہ بات معمول بھی ہے، اور بعض اوقات نیلامی میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ کمپنی جو مناقصہ یا مزایدہ کرنا چاہتی ہے تو اس مناقصے کی تفصیلات وہ ایک رجسٹر کے اندر درج کر لیتی ہے۔ وَهَذَا الدفتر يُعْطِي لِلْمُشَارِكِينَ بِعِوَضٍ مَالِيٍّ، پھر یہ رجسٹر وہ جتنے بھی شرکاء ہوتے ہیں، جو لوگ اس ٹینڈر کے اندر شرکت کرتے ہیں، تو ان سے عوض لے کر ان کو دیا جاتا ہے۔ یہاں پر فقہی سوال یہ ہے کہ هل يجوز للجهة الإدارية اخذ عوض مقابل دفتر الشروط، کہ جو شرائط کی رجسٹر ہے، کیا اس کے مقابلے میں کمپنی عوض لے سکتی ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس مسئلے کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو کو دیکھتے ہوئے بالکل کمپنی والوں کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس پر عوض لے، جبکہ دوسری پہلو کو اگر دیکھیں تو اس کے اندر پھر گنجائش نکلتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا نَظَرْنَا إِلَىٰ أَنَّ هَذَا الدَّفْتَرَ إِنَّمَا يَرْجِعُ نَفْعُهُ إِلَى الْجِهَةِ الْإِدَارِيَّةِ حيث أنها هي التي تريد أن تجري المناقصة لصالحها، کہ اگر اس جہت کو، اس پہلو کو دیکھا جائے کہ اس رجسٹر کا سارا منافع یہ کمپنی کا ہے، اس لیے کمپنی نے ہی اس کو اپنے فائدے کے لیے اس کا اجرا کیا ہے، تو اس پہلو کو دیکھتے ہوئے لم یکن هناك مبرر لها في اخذ عوض مقابل هذا الدفتر، تو اس پہلو کے دیکھتے ہوئے پھر کوئی گنجائش نہیں نکلتی اس رجسٹر کی عوض لینے کا۔ لیکن یہاں پر ایک دوسرا پہلو ہے، لا يمكن غض النظر عنها، اس پہلو سے بھی صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہے، اس کو بھی نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور وہ دوسری پہلو یہ ہے کہ ان اعداد دفتر الشروط ربما تحتاج الى دراسات فنیہ ورسم خطائط دقیقہ مما يتطلب جهدا ومالا،
کہ اس شرائط کا جو رجسٹر ہوتا ہے کبھی کبھی باریک فنی جو معلومات ہوتی ہے اور اس طرح باریک اور دقیق نقشے بنانے کی طرف اس میں ضرورت پڑتی ہے، اور اس ضرورت کی پیش نظر اس کے لیے محنت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور مالی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ محنت یعنی کسی انجینئر سے آپ بناؤ گے تو اس کو پھر معاوضہ بھی دینا ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس دوسری پہلو ہے، اس دوسری پہلو کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو رجسٹر ہے یخفف معونۃ المقاولین او التجار، یہ جو ٹھیکیدار وغیرہ یا تاجر ہوتے ہیں تو ان کی معونت بھی کم کر لیتے ہیں، یعنی اگر کمپنی والے ان کو رجسٹر نہ دے تو پھر خود ان کو کوئی رجسٹر بنانا پڑے گا جس میں فنی معلومات اور اس بلڈنگ کے نقشے وغیرہ جو باریک قسم کی چیزیں ہیں جس میں انجینئر وغیرہ سے کام لینا پڑتا ہے، تو یہ سب چیزوں کی ٹھیکیداروں کو خود ضرورت پڑتی۔ لأنها لولا هذا الدفتر لاحتاج كل عارض إلى أن يجري هذه الدراسات الفنية بنفسها، یعنی پھر ہر عرض پیش کرنے والا کو ضرورت پڑتی کہ وہ خود ان جو فنی معلومات ہے تو وہ خود اپنی طرف سے اس کے لیے رجسٹر تیار کرے، اور پھر اس کو اس کے اندر کوشش بھی کرنی پڑے گی، اس کے لیے مال بھی صرف کرنا پڑے گا، محنت بھی کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا وَمِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ يَبْدُو أَنَّ الْجِهَةَ الْإِدَارِيَّةَ تَسْتَحِقُّ أَن تُطَالِبَ عِوَضًا مُقابل هذا الدفتر، اس دوسری پہلو سے اگر دیکھا جائے تو کمپنی کا حق بنتا ہے کہ وہ اس رجسٹر کا عوض لے۔ حضرت فرماتے ہیں اپنی رائے وَالَّذِي يَظْهَرُ لِهَذَا الْعَبْدِ الضَّعِيفِ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ، یعنی میری رائے یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو شرائط کا جو رجسٹر ہے لا يتضمن دراسات فنیہ وكان مشتملا على مجرد شرط العقد فلا يجوز للجهة الإدارية أن تتقاضى عليه ثمنا، کہ اگر صرف رجسٹر کے اندر عقد کے شرائط موجود ہو اور اس کے اندر باریک فنی معلومات موجود نہ ہو تو پھر کمپنی والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس پر ثمن کا مطالبہ کرے، اس کی قیمت کا مطالبہ کرنا کمپنی کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ پھر اس رجسٹر کا دینا یہ عاقدین میں سے کسی ایک عاقد کی طرف سے شرط لگانے کی طرح ہو گیا، لأنه بمنزلة شروط العقد من أحد العاقدين ولا يجوز أخذ العوض على ذلك، اور عاقدین میں سے اگر کسی عاقد کی طرف سے کوئی عقد کا شرط لگ جائے تو اس پر عوض لینا جائز نہیں ہوتا، لہذا یہاں پر بھی اس شرط پر عوض لینا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو رجسٹر ہے یہ صرف شروط عقد پر مشتمل نہیں ہے بلکہ اس کے اندر فنی معلومات بھی ہے، اور جو بھی مناقصہ کے اندر شرکت کرے گا تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اس طرح کے رجسٹر اپنے لیے تیار کروائے، تو پھر فیجوز للجہۃ الاداریہ ان تاخذ علی دفع عوضا، تو پھر کمپنی کے لیے یہ جائز ہے، گنجائش ہے کہ وہ اس رجسٹر دینے پر اتنا معاوضہ لے کہ یغطی تکالیف الجہۃ الاداریہ فی اعدادہ، کہ اس رجسٹر کے تیار کرنے میں جتنی لاگت آئی ہے تو وہ عوض اس لاگت کے برابر ہو جائے، یعنی اتنی صرف لینا جائز ہے جتنا کمپنی والوں نے خرچ کیا ہے، اپنی خرچ کے بقدر ان کو لینے کی گنجائش ہے۔ فرمایا گیا حضرت نے وَهَذَا قَرِيبٌ مِّمَّا صَدَرَ بِهِ قَرَارٌ مِّن مَجْمَعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِي فِي مَوْضُوعِ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ وَنَصُّهُ مَا يَلِي، کہ یہ جو میں نے بات کی ہے دو صورتیں بتائی رجسٹر کے بارے میں، اگر رجسٹر صرف عقد کی شرائط پر مشتمل ہو تو عقد کی شرائط پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس کا
عوض دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شرط عقد پر عوض لینا جائز نہیں۔ اور اگر رجسٹر فنی معلومات پر مشتمل ہو تو پھر اتنا عوض لینا درست ہے کہ جتنا خرچہ کمپنی والوں نے کیا ہے اس رجسٹر پر، تو اتنا ہی قیمت اس کی لے سکتا ہے، اس کی عوض لے سکتا ہے۔ فرمایا ہماری جو بات ہے تو وہ مجمع الاسلامی کی قرارداد کی قریب ہے۔ چنانچہ مجمع الفقہ الاسلامی کی قرارداد ہے لا مانع شرعا من استیفاء رسم الدخول، کہ رسم الدخول ویسے داخلہ فیس کو کہا جاتا ہے، داخلہ فیس وصول کرنے میں شرعاً کوئی مانع نہیں۔ پھر رسم الدخول کی تعریف کر رہے، وضاحت کر رہے، قیمت دفتر الشروط بما لا یزید عن القیمت الفعلیہ، یعنی رسم الدخول سے مراد دفتر الشروط کی قیمت، یعنی رجسٹر جو شروط والے رجسٹر ہے، اور اس کا اتنا معاوضہ لینا جتنا بالفعل اس پر خرچہ ہوا ہے، لکونہ ثمنا لہ، اس کے لینے میں حرج اس لیے نہیں ہے کہ یہ اس کے لیے ثمن، اس کا قیمت بن جائے گا۔ تو مجمع الفقہ الاسلامی کی قرارداد سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ رجسٹر پر جتنا خرچہ ہوا ہے تو اتنا داخلہ فیس وصول کرنا جائز ہے۔ آگے عنوان نمبر 46 ہے حکم المطالبۃ بالزمان الابتدائی، زمان ابتدائی کا مطالبہ کرنے کا حکم۔ یہ پہلی بات گزر چکی ٹینڈر کے اندر کہ بعض حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں، جو لوگ بھی ٹینڈر کے اندر شرکت کرنے والے ہوتے ہیں، ان شرکاء سے مطالبہ کیا جاتا ہے کمپنی کی طرف سے کہ وہ کچھ رقم پیشگی جمع کر لیں تاکہ سنجیدگی معلوم ہو کہ واقعی یہ لوگ عروض پیش کرنے والے ہیں اور یہ مذاق نہیں کر رہے، سنجیدہ ہے بے کرنے کے لیے۔ اب یہ جو زمانی ابتدائی ہے تو اس کے مطالبے کا حکم اس عنوان کے تحت بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں قدمنا ان فی بعض الحالات یطالب المقاولون بتقدیم زمان ابتدائی ينبئ عن جدیتهم فی تقدیم العرض، کہ یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے کہ بعض حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیکیداروں سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ زمانی ابتدائی پیش کر لیں، پیشگی جمع کر لیں، اور یہ حکم اس لیے ان کو دیا جا رہا ہے تاکہ ان کی سنجیدگی معلوم ہو جائے عرض پیش کرنے میں، کہ بھائی یہ عرض پیش کرنے میں، ٹینڈر کے اندر شرکت کرنے میں سنجیدہ ہے یا نہیں۔ تو اس سنجیدگی معلوم کرنے کے لیے ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ کچھ رقم جمع کر دو۔ تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ فرماتے فحکمہ الشرعی ما ذکرناہ فی بیان ہامش الجدیہ، ہامش الجدیہ کے بیان میں ہم نے اس کا حکم شرعی بیان کیا ہے، لہٰذا یہ پیشگی رقم کرنا جائز ہے جس طرح ہامش الجدیہ جائز ہے۔ اور فرمایا کہ یہاں پر کوئی معنی شرعی موجود نہیں ہے اس بات سے کہ وہ کمپنی والوں کو یا جو اشتہارات جو ٹینڈر کا مطالبہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو روک دے اس بات سے کہ وہ عرض پیش کرنے والے کے سنجیدگی معلوم کر لے۔ چنانچہ فرماتے وَلَا يَظْهَرُ هُنَاكَ مَانِعٌ مِّنَ الْمُطَالَبَةِ بِهِ، اس کے مطالبہ کرنے سے کوئی مانع شرعی بھی موجود نہیں ہے، لِلتَّأَكُّدِ مِن جدیت العارض، یعنی اس کا مطالبہ کرنا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ عرض پیش کرنے والی کی سنجیدگی معلوم کرنے کے لیے
کہ یہ واقعی سنجیدہ ہے یا ویسے اس نے عرض پیش کی ہے۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت تک تو اگر صرف اس رقم کا مقصد عرض پیش کرنے والی کی سنجیدگی معلوم کرنا ہو تو پھر تو یہاں پر کوئی مانع شرعی موجود نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ پیشگی رقم اور زمان ابتدائی یہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے تو پھر یہ زمان ابتدائی شرعاً ناجائز ہو جائے گی۔ چنانچہ فرماتے ہیں مادام انہ لا یؤدی الی اکل اموال الناس بالباطل، اب یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہڑپ کرنے کی صورت میں زمانی ابتدائی کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہوگا، اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا اور ہڑپ کرنا یہ صورت کب متحقق ہوتی ہے؟ تو فرماتے ہیں وَهَذَا إِنَّمَا يَحْصُلُ إِذَا بَقِيَ مَبْلَغُ الزَّمَانِ أَمَانَةً عِنْدَ الْجِهَةِ الْإِدَارِيَّةِ، یعنی وہ صورت بیان کر رہے ہیں کہ جب لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا متحقق نہ ہو، ہڑپ کرنا متحقق نہ ہو، اور جس صورت میں زمانی ابتدائی کا مطالبہ جائز ہو، تو فرمایا کہ یہ صورت اس وقت متحقق اور حاصل ہوگی کہ جب یہ زمانی ابتدائی کی رقم کمپنی کے پاس امانت کے طور پر رکھی ہوئی ہو، اور اگر اس کو وہ جہت اداریہ کمپنی والے اپنے اموال کے ساتھ خلط کر دیں تو فیکون مضمونا علیہا، تو اس کمپنی کے اوپر یہ مضمون ہو جائے گا، یعنی اس کے اوپر ضمان آئے گا۔ وَإِنْ وَقَعَ اسْتِثْمَارُهُ بِإِذْنِهِ، ایک آدمی نے ٹینڈر کا اشتہار لگایا، پھر لوگوں سے زمان ابتدائی کا جن شرکاء نے عروض پیش کرنے کے خواہش کا اظہار کیا، ان سے زمانی ابتدائی کا مطالبہ کیا، انہوں نے پیشگی رقم جمع کر دی۔ اب یہ جو کمپنی والے ہیں یا جو ٹینڈر کے اشتہار لگانے والے، انہوں نے کیا کر دیا کہ رقم کے مالک کی اجازت سے اس کو سرمایہ کاری میں لگا دیا۔ تو سرمایہ کاری میں لگا دیا، سرمایہ کس کا ہوگا؟ یا کمپنی والوں کا ہوگا یا مالک رقم کا ہوگا؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ فیجب، یہ بات ضروری اور واجب ہے کہ ان یرجع ربحہ الی صاحب العرض الذی قدمہ، یہ عرض پیش کرنے والے کو منافع ملے گا، جس نے عرض پیش کیا ہے اسی بندے کو منافع ملے گا۔ یہ تو ایک صورت۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ عرض پیش کرنے والے نے عقد تمام نہیں کیا، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس کا عرض قبول نہیں ہوا اور اس کا جو کیا تھا پیشکش وہ رد ہو گیا، کمپنی کا کسی اور کے ساتھ معاملہ طے ہو گیا، تو جن کے ساتھ عقد تمام نہیں ہوگا فَإِنَّهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ كَامِلُ الْمَبْلَغِ، تو اس نے جو زمانی ابتدائی جمع کی ہے تو کمپنی والے وہ پورا رقم واپس کرے گا، مع ربحہ اذا اودع فی وعاء استثماری مقبول شرعا، اور اگر رقم کو کسی کاروبار میں لگایا ہو جو شرعاً جائز ہو، تو پھر اس کاروبار کے اندر اس جو منافع ہوا ہے تو منافع بھی لوٹانا ہوگا۔ یہ تو شریعت کا حکم ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ بھائی زمان ابتدائی اگر صرف عروض پیش کرنے والے کی سنجیدگی معلوم کرنے کے لیے ہو تو جائز ہے،
لیکن اگر لوگوں کے باطل طریقے سے مال کھانے کا ذریعہ ہو تو پھر ناجائز ہے۔ اور یہ پہلی صورت اس وقت متحقق ہوگی کہ جب یہ زمانے ابتدائی کی رقم کمپنی کے پاس بطور امانت موجود ہو، اور اگر بالفرض وہ امانت کے طور پر نہیں رکھتا بلکہ اپنے اموال کے ساتھ اس کو خرچ کرتا ہے، اس کو خرچ کر لیتا ہے، تو پھر کمپنی کے اوپر ضمان آئے گا۔ اگر کاروبار کے اندر لگائے گا اجازت کے ساتھ بھی، تب بھی اصل رقم مع ربح یعنی منافع کے ساتھ لوٹانا ضروری ہوگا۔ اور اگر عقد تمام نہیں ہوا کسی عارض کے ساتھ، عرض پیش کرنے کے والے کے ساتھ ٹینڈر کا عقد تمام نہیں ہوا بلکہ کمپنی والے کے کسی اور کے ساتھ بات طے ہو گئی، تو اس صورت میں بھی پورا رقم لوٹانا ہوگا۔ کسی کاروبار وغیرہ میں لگایا ہو تو منافع بھی لوٹانا لازم ہے۔ یہ تو شرعی حکم تھا۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ آج کل کو جو عموماً ہوتا ہے، وما يعمل به عموما من مصادرة المبلغ اذا صحب العارض عرضه قبل موعد ارساء العطاء غیر مقبول من الناحیة الشرعیة اطلاقا۔ یعنی عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب عقد تمام ہونے سے پہلے عرض پیش کرنے والا وہ اپنے عرض سے پیچھے ہٹ جائے اور وہ یہ بتا دیتا ہے کہ بھائی میں ٹینڈر کے اندر اگرچہ میں نے شرکت کی ہے لیکن ابھی میں شرکت نہیں کر سکتا، تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو رقم ہوتی ہے زمانے ابتدائی کی، وہ ضبط کر لی جاتی ہے، اس پر قبضہ کر لیا جاتا ہے کمپنی کی طرف سے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ شریعت کی روح سے یہ بات بالکل درست نہیں، اور وَهُوَ مِن قبیل اکل اموال الناس بالباطل، یہ باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھانے کے مترادف ہے۔ اس لیے کہ یہ بات ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ ٹینڈر کے اندر عرض پیش کرنا، یہ عرض پیش کرنے والے کی جانب سے ایجاب ہوتا ہے، اور جو بندہ ایجاب کرتا ہے شریعت اس کو یہ حق دیتا ہے کہ دوسرے کے قبول کرنے سے پہلے وہ اپنے ایجاب سے رجوع کر لے، لہٰذا کوئی تک نہیں بنتا کہ دوسری پارٹی اس کی زمانے ابتدائی کو ضبط کر لے۔ اور اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یا اکثر حالات میں اس طرح ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ عرض پیش کرنے والا مجبوراً اپنے عرض سے پیچھے ہٹتا ہے، تو جب اس بیچارے کی مجبوری ہو تو مجبوری کی بنا پر کیسے اس کو سزا دی جا سکتی ہے؟ چنانچہ فرماتے ہیں لِأَنَّا حَقَقْنَا فِي مَا سَبَقَ أَنَّ التَّقَدُّمَ بِالْعَرْضِ إِيجَابٌ مِّن قِبَلِ الْعَارِضِ۔ یہ بات ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ عرض پیش کرنا یہ عارض کی جانب سے ایجاب ہے۔ وَيَحِقُّ شَرْعًا لِكُلِّ مَنْ يَتَقَدَّمُ بِالْإِيجَابِ أَنْ يَرْجَعَ عَنْ إِيجَابِهِ قبل قبول الآخر، اور شرعاً موجب کو یہ حق ہے کہ دوسرے کے قبول کرنے سے پہلے اپنے ایجاب سے رجوع کر لیں۔ فلا وجہ لمصادرة ما تقدم به من الزمان الابتدائی، زمان ابتدائی اس نے جو پیشگی دیا ہے تو اس کو ضبط کرنے کی کوئی شرعی وجہ موجود نہیں۔ وکثیر ما تقع حالات، اور اکثر ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں یضطر فیہا العارض لسحب عرضہ، کہ جس میں عرض پیش کرنے والا اپنے عرض کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ فَكَيْفَ يَجُوزُ مُعَاقَبَتُهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَاتِ، تو ان حالات میں اس کو سزا دینے کی کوشش کیسی گنجائش ہو سکتی ہے، کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ اس کو بیچارے کو سزا دی جائے؟ آگے حضرت لکھتے ہیں کہ یہاں تک یہ تو جمہور کی مسلک کے مطابق ہم نے بات کی،
کہ بھائی زمان ابتدائی کو ضبط کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر ہم حضرات مالکیہ کے قول پر بھی عمل کریں تب بھی زمان ابتدائی پر شرعی کوئی جواز نہیں بنتا کہ اس کو ضبط کیا جائے مالکیہ کے قول کے مطابق۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی مالکیہ کے ہاں تو جو آدمی مزائدہ کے اندر عرض پیش کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کا ایجاب موجب کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، اب مالکیہ اس کو رجوع کا حق نہیں دیتے، تو لہٰذا آپ نے جو وجہ بیان کر دی یہ وجہ تو مالکیہ کے مسلک کے مطابق تو نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ بھائی ایجاب سے ہی رجوع کر سکتا ہے، تو ہم کہتے ہیں مالکیہ نے اس کے اوپر جو ایجاب کو لازم کیا ہے، اس الزام کا، اس لازم کرنے کا انتہا یہ ہے کہ بھائی قضاءً اس کے اوپر عقد کرنا لازم ہوگا۔ یعنی جب اس نے ایجاب کر لیا تو اب اس کے اوپر قضاءً یعنی قاضی اس کو مجبور کرے گا عقد کرنے پر، اور یا قاضی اس کو مجبور کرے گا کہ بھائی یہ وہ تاوان اور نقصان بھرے جو بالفعل نقصان ہوا ہے، اس کے پیچھے ہٹنے سے دوسری پارٹی کا وہ نقصان بھرے۔ تو گویا کہ حضرات مالکیہ بھی اس بات کے قائل نہیں ہے کہ زمان ابتدائی کو ضبط کیا جائے۔ فرماتے ہیں حتی لو اخذنا بقول المالکیہ، یہاں تک کہ اگر ہم مالکیہ کی قول پر عمل کریں، الذین یرون التقدم بالعرض فی المزائدہ، کہ جو یہ رائے رکھتے ہیں کہ مزائدہ کے اندر عرض پیش کرنا ملزماً علی الموجب العارض، یہ ملزم ہے عرض پیش کرنے والے موجب پر، ولا یعترفون بحقی فی الرجوع، اور وہ اس کو رجوع کا اختیار نہیں دیتے، یعنی حضرات مالکیہ۔ تو فرمایا فإن غایت، یعنی مالکیہ کی قول پر بھی زمانی ابتدائی پر قبضہ کرنا، اس کو ضبط کرنے کی گنجائش نہیں بنتی، اس لیے کہ اس الزام کا زیادہ سے زیادہ مطلب یہ ہے کہ یجبر علی العقد قضاءً۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے ایجاب سے رجوع نہیں کیا جا سکتا، ایجاب کے بعد موجب کو عقد کرنے پر قضاءً مجبور کیا جائے گا، او یحمل الضرر المالی الذي تضررت به الجهة صاحبۃ المناقضہ فعلاً، کہ ٹینڈر کی جو دوسری پارٹی ہے اس کو جو بالفعل نقصان ہوا ہے تو اس نقصان کو برداشت کرے گا، تو وہ حضرات بھی ضبط کے قائل نہیں ہیں۔ حضرت فرماتے وَإِلَّا صَارَتْ هَذِهِ الْمُصَادَرُ عُقُوبَةً مَالِيَّةً، کہ اگر ہم زمانی ابتدائی کی ضبط کرنے کی گنجائش دیں تو یہ تو مالی جرمانہ بن جائے گا۔ لا يجوز لأحد أن ينفذها إلا القاضي على قول من يجوز الغرامة المالية كعقوبة مشروعة، اور کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ کسی کو سزا دے، یعنی مالی سزا دے، مالی جرمانہ یا عقوبت کوئی بھی نافذ نہیں کرتا سوائے قاضی کے، یعنی ان لوگوں کے قول کے مطابق جو مالی جرمانے کے جواز کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کی دیگر سزائیں نافذ کرنا یہ قاضی کا کام ہے، تو مالی جرمانہ عائد کرنا بھی قاضی کا کام ہے، تو اس لیے بھی زمانی ابتدائی پر قبضہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ وخاصة في حين أن المالكية إنما ألزموا الإجابة على العارض في المزاد العلني الذي يرسو فيه العطاء في مجلس المزاد۔ حضرت فرماتے ہیں اور خاص طور پر تو اس وقت بھی کہ مالکیہ جو یہ کہتے ہیں کہ عرض پیش کرنے والے پر اس کا ایجاب لازم ہوگا، تو یہ تو جب آمنے سامنا مزائدہ ہو رہا ہو اور جس کے اندر قبول مجلس مزائدہ میں، یعنی عقد، مجلس عقد میں قبول ہو رہا ہو،
اور فرمایا ولا ينتبذ ذلك تماما علی المناقص السری، خفیہ جو مناقصات سری جو ٹینڈر ہوتے ہیں، التی یتم فیہا العقد بعد مدت، کہ جس میں ایک کافی عرصے کے بعد عقد تمام ہوتا ہے، تحتمل فیہا تقلبات الاسعار بصفت غیر متوقعہ، کہ جس کے اندر قیمتوں کا تبدیل ہونے کا غیر متوقع طور پر احتمال موجود ہوتا ہے، تو اس لیے حضرات مالکیہ کا یہ جو قول ہے یہ آج کل کے جو ٹینڈر کی صورتیں ہیں ان پر منطبق نہیں ہوتا۔ حضرات مالکیہ کا کہنا یہ ہے کہ جب آمنے سامنے مزائدہ ہو رہا ہو، جس میں عارض کا عرض وہ مجلس مزائدہ میں ہی قبول ہو، اور آج کل جو مناقصات ہوتے ہیں تو اس میں عقد کئی عرصے کے بعد تمام ہوتا ہے، جس میں ریٹ کے چینجنگ کا بہت زیادہ احتمال موجود ہوتا ہے، لہٰذا شرعاً زمانی ابتدائی ضبط کرنا یہ جائز نہیں ہے، اذا صاحب العارض عرض قبل ارساء العطا، کہ جب وہ عرض قبول کرنے سے پہلے اپنے عرض سے پیچھے پھر جائے اور اس سے اعراض کر لے۔ اب یہاں حضرت ایک اشکال کرتے، اس اشکال کا جواب دیتے ہیں۔ اشکال یہ ہے کہ بھائی جب کمپنی والے زمانی ابتدائی کو ضبط نہیں کر سکتے تو پھر اس زمان کا فائدہ کیا ہے؟ فرماتے وقد یستشکل ھذا بأنه لا تظہر هناك فائدة لهذا الزمان اذا وجد رد مبلغه الى العارض في جميع الحالات، کہ جب تمام حالات میں اس رقم کا لوٹانا واجب ہے تو پھر اس زمان کا فائدہ کیا ہے؟ والجواب عن هذا الاشکال، اب اسی اشکال سے جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو رقم جمع کی جاتی ہے یہ صرف عرض پیش کرنے والی کی سنجیدگی معلوم کرنے کے لیے ہوتی ہے، فقہی مفہوم میں اس کا نام زمان نہیں ہے، اس لیے کہ زمان تو پہلے دین کے الزام کا تقاضا کرتا ہے، زمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ کسی اوپر کچھ چیز لازم ہو تب اس کے اوپر زمان آتا ہے، اور یہاں پر یہ جو عرض پیش کرتا ہے اس کے اوپر تو کچھ لازم نہیں ہے، کچھ دین لازم نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر فقہی مفہوم کے اعتبار سے زمان کا اطلاق نہیں ہوتا۔ فرماتے والجواب عن هذا الاشکال ان هذا المبلغ ليس الا للتأکد من جدیت صاحب العرض، کہ یہ رقم یہ تو صرف عرض پیش کرنے والے کی سنجیدگی معلوم کرنے کے لیے ہے، اور فقہی مفہوم میں یہ زمان نہیں ہے، فإن الزمان انما تسبقه مدیونیت، اس لیے کہ زمان وہ اپنے سے پہلے مدیونیت کا تقاضا کرتا ہے، اور صرف رقم پیش کرنا لا ينشئ دینا علی صاحب العرض، وہ عرض پیش کرنے والے پر صرف عرض پیش کرنا یہ کوئی دین لازم نہیں کرتا۔ اب جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ بھائی اس رقم کا پیش کرنا، یہ جو پیشگی دیا جاتا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف کسی کی سنجیدگی معلوم کرنی ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ بھائی جو آدمی عرض پیش کرتے وقت یہ رقم پیشگی جمع کرتا ہے تو یہ رقم پیشگی جمع کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شرکت کرنے میں سنجیدہ ہے، ٹینڈر کے اندر شرکت کرنے میں سنجیدہ ہے، اس لیے کہ کوئی آدمی بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مال اگرچہ تھوڑی مدت کے لیے کیوں نہ ہو وہ اس لیے جمع کرے، یعنی ویسے ہی اپنا مال جمع کر دے۔ ہاں البتہ اگر آدمی کا عقد میں حقیقتاً داخل ہونے کا ارادہ ہوگا تو تب وہ پیشگی رقم جمع کرے گا، اور یہی مقصد ہے یہاں پر، یعنی پیشگی زمان جمع کرنے کا جو مقصود ہے وہ حاصل ہو رہا ہے، اس لیے کہ جو بندہ
پیشگی رقم جمع کرے گا زمان ابتدائی کے طور پر، تو وہ عقد کے اندر حقیقتاً داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہوگا، ورنہ وہ پیشگی رقم جمع نہ کرتا۔ تو مقصود حاصل ہو رہا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ يَتَقَدَّمَ بِهَذَا الْمَبْلَغِ عِنْدَ تَقْدِيمِ عَرْضِهِ فَإِنَّهُ يُنْبِئُ عَنْ جِدِّيَّتِهِ فِي الاشتراک۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آدمی عرض پیش کرتے وقت پیشگی یا رقم جمع کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شرکت کرنے میں سنجیدہ ہے، لِأَنَّهُ لَا يَتَنَازَلُ أَحَدٌ عَنْ سُيُولَتِهِ وَلَوْ لِمُدَّةٍ قَصِيرَةٍ۔ اس لیے کہ بھائی کوئی آدمی بھی اپنے روانی کو ترک نہیں کرتا، اگرچہ تھوڑی مدت کے لیے کیوں نہ ہو۔ ہاں البتہ إِلَّا مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ فِي الْعَقْدِ حَقِيقَةً، البتہ جو یہ ارادہ کر لے کہ وہ حقیقتاً عقد میں داخل ہو جائے تو وہی آدمی اپنا مال کسی کے پاس جمع کرے گا۔ وَهَذَا الْمَطْلُوبُ حاصل، تو لہٰذا یہاں پر مطلوب حاصل ہو رہا ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ السلام